الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدق اليتيم ولا يبث ولا تأمن المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد اور محمد وآل محمد صلوات. اور محمد وآل محمد صلوات. کربلا والے بڑھے جب لے کے نام زندگی. کربلا والے بڑھے جب لے کے نام زندگی ہر قدم بنتا گیا نقش دوام زندگی. ہر قدم بنتا گیا نقش دوام زندگی. بے رویے ہو کرو بدلو نظام زندگی. بے رویے ہو کرو بدلو نظام زندگی. زندہ جاوید بن جائے گی شام زندگی. زندہ جاوید بن جائے گی شام زندگی. تم کو جینا ہو تو عزت سے مسلمانوں جیو. تم کو جینا ہو تو عزت سے مسلمانوں جیو. مات ہمیشہ ایسے ہی ملتا ہے قیام زندگی. مات ہمیشہ ایسے ہی ملتا ہے قیام زندگی. جمع کر لو اشک ماتم اے عزاداران شے. جمع کر لو اشک ماتم اے عزاداران شے. کر لو کچھ معشر کی خاطر اہتمام زندگی. کر لو کچھ معشر کی خاطر اہتمام زندگی. اس قدر شوق شہادت ہے کہ انصار حسین. اس قدر شوق شہادت ہے کہ انصار حسین موت کے ہاتھوں سے لے لیتے ہیں جام زندگی. موت کے ہاتھوں سے لے لیتے ہیں جام زندگی. اس قدر شوق شہادت ہے کہ انصار حسین. اس قدر شوق شہادت ہے کہ انصار حسین موت کے ہاتھوں سے لے لیتے ہیں جام زندگی. لشکر ظلم و ستم کے دل پہ بجلی سی گری. لشکر ظلم و ستم کے دل پہ بجلی سی گری. مسکرایا اس طرح مستے خرام زندگی. مسکرایا اس طرح مستے خرام زندگی. اس قدر کھا کے سینے پر سنا گھوڑے سے یہ کہتے گرے. کھا کے سینے پر سنا گھوڑے سے یہ کہتے گرے. آخری اکبر کا لو بابا سلام زندگی. اس قدر رسوائیوں کا اٹھا ہے گرد و غبار. اس قدر رسوائیوں کا اٹھا ہے گرد و غبار.
چھا گئی صبح یزیدیت پہ شام زندگی، کس طرح زینب بلا پائے گی ملک شام کو، کس طرح زینب بلا پائے گی ملک شام کو، عید خانے میں سکینہ کی تھی شام زندگی، مرہمیں زخم دل زیرہ ہے عشق غم ریاض، مرہمیں زخم دل زیرہ ہے عشق غم ریاض، ماتم سرور میں گزرے صبح و شام زندگی۔ اور محمد وآل محمد صلوات سیدان میں خلافت بلندر صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والأفضل المرسلين سيد الأولين والآخرين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وآصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومخرب شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسكينة الحياة المسلمة گرامی مسلسل آپ کے سامنے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام بات کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے معروضات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام اس حدیث مبارکہ میں اپنے صدق اصغر امام حسین علیہ السلام کا تعارف کروا رہی ہیں۔ تعارف پیغمبر نے کئی مرتبہ اپنے اس نال کا کروایا ہے، اپنے اس نواسے کی شناخت مجمع اصحاب میں کتنی بار کروائی ہے، لیکن اس جملے کی آب و تابی اپنے اندر ایک جلالت رکھی ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی، ان الحسین مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ، وسفینۃ نجات، اور نجات کا سفینہ۔ اس لفظ مصباح کو سنتے ہی قرآن مجید کا لفظ مصباح یاد آ رہا ہے کہ جہاں پروردگار نے اپنے نور کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ تو چراغ لفظ آپ کے کانوں سے ٹکراتا ہے تو انصاف سے بتائیے کہ ذہن میں کس چیز کا تبادل ہوتا ہے؟ لفظ چراغ سنتے ہی اس کے جو معنی اور مفہوم ذہن میں آتے ہیں وہ ہوتا ہے نور، ورنہ چراغ کا کوئی کام ہی نہیں۔ اگر نور نہ دے رہا ہو چراغ تو وہ چراغ کسی کام کا نہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے نواسے کو مصباح خدا کہا،
قرآن کہہ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ پھر فرماتا ہے آگے وَمَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ، وہی لفظ مصباح ہے جو اللہ کے رسول نے اس حدیث مبارکہ میں استعمال کیا، کلام خدا میں قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں وہی لفظ مصباح استعمال ہو رہا ہے۔ مثل نورہ، اللہ کے نور کی مثال کیا ہے؟ کمشکات فیہا مصباح، ایک ایسا طاق جس میں ایک چراغ ہو۔ اللہ نور ہے لیکن اس نور کی مثال کیا ہے؟ ایک طاق اور اس طاق میں رکھا ہوا چراغ۔ کیوں؟ اس لیے کہ چراغ کے بغیر نور کا تصور نہیں۔ اگر ہم چراغ اور نور کے پیرائے میں اس کے تناظر میں دیکھیں، ورنہ نور کی اور بھی صورتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، چراغ ہے تو نور ہے، اور اللہ اپنے نور کو، اپنے نور کی مثال اس چراغ سے دے رہا ہے جو مشکات میں موجود ہے، جو مشکات میں موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ کون سا مصباح ہے؟ یہ کون سا مصباح ہے کہ پروردگار دو عالم اگر اپنے نور کی مثال دینا چاہتا ہے تو اس مصباح کو لوگوں کے سامنے لاتا ہے۔ نور الہی کیا ہے؟ نور کی افادیت کیا ہے؟ نور کا فائدہ کیا ہے؟ نور کا فائدہ یہی ہے کہ تاریکیوں میں آپ صحیح راہ دیکھ سکیں، تاریکیوں میں صحیح راہ دیکھ سکیں، اور اس کا کام یہ ہے کہ اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ انسان تاریکی ظلمات میں ہدایت یافتہ ہو جائے، یہ ہے چراغ کا کام۔ کیوں؟ چراغ سے نکلتا ہوا نور ہدایت دے رہا ہے۔ عزیزان محترم، اب حدیث کا جو ٹکڑا میں نے پڑھا مکمل حدیث نہیں ہے، اسی مجلس میں آپ کے سامنے اسی حدیث کے پہلے کا ایک جملہ اور بعد کا ایک جملہ آپ کے سامنے پڑھا تھا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ حدیث پیغمبر نے نقل کس وقت؟ یہ پیغمبر کی حدیث ہے، جو کہ پیغمبر کی زبان سے سنی ہے، لہذا پیغمبر کی حدیث ہے، لیکن حقیقت میں یہ حدیث حدیث قدسی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے کہا کہ مکتوب فی یمین العرش، عرش کی داہنی جانب لکھا ہوا ہے، یا دوسری روایت میں مکتوب علی ساق عرش اللہ، اللہ کے عرش کی ساق پر لکھا ہوا ہے، اللہ کے عرش کی بنیاد پر لکھا ہوا ہے، ان الحسین مصباح الہدی۔ تو حدیث قدسی ہے، ساتھ میں حدیث رسول اس لیے ہے کہ مجمع اصحاب میں پیغمبر بیٹھے ہیں، اچانک امام حسین علیہ السلام ہوتا ہے، جملہ یاد رکھیں آیے قرآنی کا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے نور زمین و آسمان کا، اور نور ہی کے ذریعے سے کائنات کو زینت ملتی ہے۔ اگر نور نہ ہو تو کائنات اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ اگر تاریکی میں ہو تو اسے کوئی زینت نہیں کہہ سکتا، کیونکہ زینت کی شناخت نور سے ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، جیسے ہی نواسۂ رسول حضرت امام حسین اس بزم میں تشریف فرما ہوئے، رسول نے دیکھتے ہی کہا مرحبا لکا یا زین السماوات والارض، مرحبا لکا یا زین السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، حسین زین السماوات والارض۔ سمجھ میں آیا کہ اللہ نے اپنے نور کی مثال اس مصباح سے کیوں دی؟ اس مصباح سے اسی لیے دی کہ جب تک اس مصباح کا نور کائنات میں آئے گا نہیں، کائنات مزین نہیں ہوگی۔ اب لفظوں کو بدل کر کہوں کہ کائنات کی تمام تر زینت
اس مصباح ہدا سے ہے جو آغوش رسالت میں حسین کی صورت میں اللہ اپنے نور کی مثال مصباح سے دے رہا ہے، اور پیغمبر مصباح امام حسین علیہ السلام. مصباح کا کام ہے ہدایت. ترکیب کا جملہ ہے مصباح الہدن، ہدایت کا چراغ. تو اسلام میں، تعلیمات اسلامی میں، قرآن میں، احادیث پیغمبر میں ہدایت کی کیا اہمیت ہے. صاحبان علم بیٹھے ہیں، ان کے سامنے جسارت کر رہا ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں کو پیغام پہنچانے کی جسارت ہے. معذرت بزرگوں سے سب کچھ جانتے ہیں، بہترین علماء اور بہترین خطبہ کو اپنی زندگیوں میں انہوں نے سن رکھا ہے. ہدایت کا اہتمام اتنا اہم ہے قدرت کی نظر میں کہ آدمیت کی تخلیق سے پہلے پروردگار کی سنت یہ ہے کہ وہ رہبر کو خلق کرتا ہے. ہدایت پانے والوں سے پہلے ہدایت کرنے والے کو خلق کرتا ہے. چنانچہ آدم کو اسی لیے خلق کیا، یہ کہہ کر خلق کیا کہ ہم اپنا خلیفہ بنانے جا رہے ہیں. فرشتوں نے اعتراض کیا یہ خون ریزی، فساد، ان سب کا باعث ہوگا زمین پر جا کر. لیکن قدرت نے کیا کہا؟ ہم جو جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. فرشتے ہیں معصوم، فرشتے معصوم ہیں. اپنے چھوٹے بھائیوں کی مثال دے دوں کہ آپ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں، کمپیوٹر ایج ہے، کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں، جو کچھ آپ اس میں فیڈ کر دیں گے وہ بغیر کسی غلطی کے آپ کو رزلٹ دے گا. اور خدا نہ خاصہ آپ کوئی انٹری غلط بھی کر دیں گے کبھی تو وہ اسے صحیح نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ کمپیوٹر کے سافٹ ویئر میں آپ نے جو کچھ بھی رکھ دیا ہے اس کے سوا وہ کچھ کام نہیں کر سکتا. اور فرشتوں کا معاملہ آج کی مثال میں بلا تشبیہ اگر سمجھنا ہے کہ فرشتے کیسے معصوم ہیں تو ایسے ہی معصوم ہیں جیسے آج کا ہمارا کمپیوٹر معصوم ہے. جو کچھ اللہ نے دے دیا ہے بس وہی ان کے پاس ہے اور اس کے سوا وہ کچھ آگے نہیں جانتے. آپ پروردگار کہہ رہا ہے، اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو زمین پر جا کر خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا. قدرت جواب دے رہی ہے کہ ہمیں وہ نہیں معلوم ہے جو ہم کو معلوم ہے، ہم اسے خلیفہ بنا رہے ہیں. ہدایت کا انتظام پروردگار نے پہلے کیا. صفین کا میدان ہے، امیر المومنین ہے. صرف ہدایت کی اہمیت کیا ہے؟ لشکر جمع ہو چکا ہے دونوں طرف. اصحاب امیر المومنین مولا متقیان سے آگے کہہ رہے ہیں کہ مولا حملہ کر دیجئے بڑھ کر. آپ کو اس آنے والے لشکر کی حقیقت کا علم ہے، ان کے ایمان کی کیفیت کا علم ہے، تو آپ تاخیر کیوں کر رہے ہیں حملہ کرنے میں؟ امام نے کیا کہا؟ نہیں، حملہ کرنے میں عجلت نہیں کی جائے گی. درس اسلام یہ ہے، تعلیم قرآن یہ ہے کہ جب تک ہدایت کی ذرہ برابر بھی گنجائش ہو، جب تک ہدایت کی ذرہ برابر بھی گنجائش ہو، حملہ نہ کرو، بات چیت کرو. ممکن ہے اس لشکر میں سے کوئی ایک ہدایت پا جائے، کوئی ایک ہدایت پا جائے اور ہمارے اس زمین پر آنے کا مقصد پورا ہو جائے. عزیزان گرامی، تاخیر ہدایت، پیغمبر اسلام ہدایت کی غرض سے نکلے، کلمہ توحید پہنچانے لگے. تاریخ آپ کو معلوم ہے، جواب میں پتھر ملے، سنگریزے ملے. اس مجمع سے نکل کر پیغمبر تنہائی میں گئے اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے. باغ میں کام کرنے والے کسی غلام کی نظر پڑی، دیکھا ایک زخمی
جس کے جسم سے پسینے کے ساتھ خون بھی بہ رہا ہے، دیکھنے سے بہت تھکا ہوا معلوم ہو رہا ہے، مظلوم معلوم ہو رہا ہے، اس کی خبر جا کے باغ کے مالکوں کو دی۔ باغ کے مالکوں نے کیا کہا کہ اس کے پاس ایک خان میں کچھ انگور لے کر جاؤ اور اس کی ضیافت کرو۔ غلام انگور سجا کر لایا اور اس کو پیغمبر اسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ جانتا نہیں ہے کہ کون ہے۔ پیغمبر نے ایک دانہ انگور کا اٹھایا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جملہ سنتے ہی باغ میں کام کرنے والا وہ ملازم حیرت میں آیا، یہ کیا کہا تم نے؟ یہ کلمہ اس نے اس سے پہلے نہیں سنا تھا، یہ جملہ اس کے گوش گزار نہیں ہوا تھا۔ کہا یہ جملہ تم نے کیا کہا؟ تاکہ اس کائنات کے رب کے ساتھ ہم اپنا ہر کام شروع کرتے ہیں جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ کہا تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ کیا تم نے سنا ہے کہ ایک رسول آیا ہے جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے؟ کہاں سنا تو ہے کہ وہ کوئی نیا دین لے کر آیا ہے؟ اب وہ میں ہی آیا، وہ میں ہی ہوں۔ کہا تم کون ہو؟ کہاں سے ہو؟ کہا ہم نینوا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا نینوا، جہاں ہمارے بھائی یونس مبعوث ہوئے تھے انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ سنا ایک ایسے انسان کا تذکرہ جو سالوں پہلے ہو چکا، گزر گیا۔ کیا تم کس یونس کی بات کر رہے ہو؟ ہم نے تو نینوا میں زندگی گزارتے ہوئے کسی یونس کو نہیں دیکھا، کسی یونس کا ذکر نہیں سنا۔ کیا وہ بھی میری طرح نبی تھا؟ جب انبیاء کی باتیں سنی، ہدایت کی باتیں سنی، تو نتیجہ یہاں پر آ کر نکلا کہ وہ پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر ایمان لے آئے۔ ہدایت مولا متقیان جنگ میں حملے کی ابتدا نہیں کرتے اس لیے کہ ہدایت کا امکان باقی۔ پیغمبر گفتگو کرتے ہیں ایک ایسے سے جسے اللہ کی خبر نہیں، جسے آسمانی کتابوں کی خبر نہیں، جسے انبیاء کی خبر نہیں، اس لیے کہ ہدایت پا جائے۔ انبیاء کا کام کیا ہے؟ ہدایت کرنا۔ وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے بنی اسرائیل کے نبیوں کو ائمہ بنایا، امام بنایا، پیشوا بنایا۔ کیوں بنایا؟ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، تاکہ وہ ہمارے امر سے ہدایت کریں۔ لیکن ہدایت کرتے ہوئے بہت دکھے گی، لیکن الہی ہدایت وہ ہدایت ہے جس کے ساتھ بے امرنا بھی ہو۔ یہدون بے امرنا، ائمہ بنی اسرائیل میں ان کو جنہیں اللہ نے امام بنایا ہے، پیشوا بنایا ہے، وہ ایسے ہیں، ان کی صفت یہ ہے، ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، مگر اپنی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، اپنے کلام سے نہیں، اپنی فکر سے نہیں، بلکہ یہدونا بے امرنا، پروردگار قائل ہے بے امرنا، ہماری ہدایت کے ذریعے سے۔ تو ایک قانون طے پایا کہ اللہ کی طرف سے جو بھی منصب امامت پائے گا، جو بھی منصب امامت پائے گا، وہ اللہ کی طرف سے ہدایت کرے گا، وہ اپنی طرف سے شرط نہیں لگائے گا کہ تمہیں خلافت مل جائے گی اگر تم ہماری سیرت پر عمل کرو، اللہ کے رسول کی سیرت پر عمل کرو۔ سوال پڑھ لے تاریخ کا ہر واقعہ مکمل طریقے سے پیش کیا جائے۔ آپ کے ذہنوں میں آ گیا کہ کس سے کہا گیا اور کس نے کہا؟ یہ بیعت کی جائے گی مگر اگر تم قرآن کو ساتھ رکھو اور سیرت شیخین کو۔ یہاں الہی
ہدایت کے منصب پر جو فائز ہوگا یہ انبیاء کی صفت ہے، اور انبیاء کی صفت کے ساتھ ساتھ جو بھی اس منصب ہدایت پر امام کی حیثیت سے آئے گا وہ اللہ کی مرضی سے اور اس کے حکم سے ہدایت ہے۔ دوسری صفت کیا ہے اسی آیت کریمہ میں؟ وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ عَمَلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرف وحی نازل کی کہ وہ عمل خیر انجام دیں۔ عمل خیر کیا ہے؟ لیکن پریشان نہ ہوئیے کہ ذکر حضرت امام حسین علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور فوراً بنی اسرائیل کے انبیاء تک پہنچ گئے۔ امام ہدایت کا چراغ ہے۔ اب ہدایت کیا ہے؟ قرآن کی وادیوں میں تھوڑی سی سیر کر کے سیکھ لیں کہ ہدایت کیا ہے اور ہدایت کیسے ہوتی ہے اور ہدایت کرنے کی ذمہ داری کا حقدار کون ہے، ذمہ داری کو ادا کرنے کا حقدار کون ہے۔ ہر کس و ناقص ہادی نہیں ہو سکتا، ہر کس و ناقص ہادی نہیں ہو سکتا۔ وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے بنی اسرائیل کے نبیوں کو پیشوا بنایا، امام بنایا تاکہ وہ ہمارے حکم کے ذریعے سے ہدایت کی سبیل فراہم کریں لوگوں کے لیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ عَمَلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے عمل خیر کی طرف کے لیے ان کی طرف وحی نازل کی۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنے کی وحی کی اور ایتاء زکات کی وحی کی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ 5 صفتیں پروردگار عالم نے اس ایک آیت کریمہ میں نبیوں کی بتائی، ان نبیوں کی جو ہدایت کے منصب پر فائز تھے۔ ہدایت کے منصب پر جو فائز تھے یہ کہ وہ اللہ کے حکم سے ہدایت کا کام انجام دیں گے، دوسرے وہ عمل خیر انجام دینے والے ہوں گے، تیسرے وہ نماز قائم کرنے والے ہوں گے، چوتھے وہ زکات دینے والے ہوں گے، پانچویں وہ اللہ کے لیے عبادت گزار ہوں گے۔ ہدایت نبیوں کو ملی، ہدایت کا منصب نبیوں کو ملا کہ آپ ہدایت کریں۔ کتنا حساس منصب ہے کہ اگر ابھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ اگر گنجائش ہے ذرہ برابر بھی کسی کے ہدایت پا جانے کی تو پھر وہ جنگ نہیں ہوتی، جنگ سب سے آخر میں۔ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، اسلام جنگ کے ذریعے سے پھیلا، وہ قرآن مجید کو اور انبیاء اور ائمہ کی سیرت کو غور کی نگاہ سے پڑھیں۔ پہلے مشاورہ ہے، پہلے مباہلہ ہے، سب سے آخر میں جنگ ہے۔ پیغمبر کی پوری سیرت دیکھ لیجیے، پیغمبر کسی پر چڑھائی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، لوگ آ رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، مباہلے کی تاریخ ابھی چند ہی روز پہلے گزری ہے، چاہتے تو جنگ کر سکتے تھے لیکن بار بار انہیں گفتگو کرنے کے لیے بلایا کہ بعد سے مسئلہ حل ہو جائے۔ جب بعد سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تب پھر جنگ ہوتی تھی۔ اچھا، جو دشمنان نبوت ہیں وہ 3 طرح کے ہیں، ایک فکری دشمن ہے، ایک سیاسی دشمن ہے اور ایک اجتماعی دشمن ہے۔ فکری دشمن وہ ہیں کہ جو کھلے عام دشمن ہیں اور انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ آپ جو پیغام وحدانیت کا ہم کو دے رہے ہیں ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ سیاسی دشمن وہ ہیں جو وقت کے تقاضے اور مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وقت ملتا ہے تو اسلام کی کمر توڑنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے۔ ایسوں کو تاریخ اسلام کی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے۔ منافق کہا جاتا ہے۔ جو فکری دشمن ہے وہ ہے مشرک، جو سیاسی دشمن ہے وہ ہے منافق، اور ایک اجتماعی دشمن ہے۔ تو کون ہے؟ وہ نہ کافر ہے، نہ مشرک ہے، نہ منافق ہے، وہ ہے مصلحت پرست۔
وہ ہے مصلحت پرست. وعلی الثلاثة الذین خلفوا، ان تین پر. حالانکہ پہلے کا لفظ میں نے نہیں پڑھا کیونکہ وہ آیت سے تھوڑا دور ہے. علی الثلاثة، تین پر. اب کیا ہو سکتا ہے یار؟ میرا سمجھ سکتے ہیں سوال میں. دیکھیے قرآن بھی جب بھیجنا چاہتا ہے تو تین ہی کار کرتا ہے. ایک سوال میں جنگ تبوک ہے، پیغمبر نے حکم دیا ہے جاؤ جنگ کے میدان کی طرف آگے بڑھو. تین افراد نے کوئی نہ کوئی ہیلا اور بہانہ بنا کر پیغمبر سے معذرت کر لی. یہ ہیں اجتماعی دشمن جو ہدایت کے کام میں پیغمبر کے معاون نہیں ہو رہے. تو تین طرح کے دشمن ہیں پیغمبر اسلام کے مقابلے پر. ایک فکری دشمن، ایک سیاسی دشمن اور ایک اجتماعی دشمن. فکری دشمن کو قائل کرنے کے لیے ایسی فکر والا انسان چاہیے پیغمبر کے بعد. ابھی تو پیغمبر خود ہیں، پیغمبر کے بعد ایسی فکر والا انسان چاہیے کہ جس کی فکر قرآن کی وادیوں کی فکر سے ملتی جلتی ہو. سیاسی دشمن کے لیے ایسی استقامت والا شخص چاہیے کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہو کہ کأنہم بنیان مرصوص، سیسا ملائی ہوئی دیوار ہو. اور اجتماعی دشمن کے لیے ایسا شخص چاہیے کہ جس کے لیے خود دشمن گواہی دے رہا ہو. پہلے خود نہیں کھاتے، پہلے اپنے دشمن کو کھلاتے ہیں. ان تینوں میں اگر تمہارے پاس کوئی شخص ہو جن کو تم نے بعد نبی ہدایت کے لیے انتخاب کیا ہے وہ لے کر آؤ، ورنہ ہم تینوں مرحلوں کے لیے ایک ہی شخص کو تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں. اگر فکری قرآنی فکر والا انسان چاہیے تو علی جیسا کوئی نہیں جو یہ کہہ رہا ہو کہ سلونی قبل ان تفتونی. علی جیسا کوئی نہیں جس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا ہو علی مع القرآن والقرآن مع علی. اگر سیاسی دشمن کے مقابلے کے لیے کوئی چاہیے پھر علی نے کیا کہا؟ مصلحت سے کام نہیں کرنا، میں قرآن پر عمل کروں گا، میں اللہ کے رسول کی سیرت پر عمل کروں گا، اس سے زیادہ نہیں. اگر کر لیتے شرط جو تیسری تھی اس کی طرف ابھی اشارہ کیا ابتدا میں، اگر اس کو تسلیم کر لیتے تو خلافت مل جاتی اور پیغمبر کے بعد جن مظالم کا سامنا کرنا پڑا وہ نہ کرنا پڑتا. اور اگر اجتماعی رہنما کی حیثیت سے علی مرتضیٰ علیہ السلام کو کبھی عرض کیا آپ کے سامنے ایک بوڑھی خاتون لکڑیوں کا گٹھر سر پہ رکھے ہوئے جا رہی ہے، مولا کا گزر ہو رہا ہے، دیکھ لیا کہا مادر گرامی یہ بوجھ مجھے دے دی. اس نے دے دیا. اب راستے میں چل رہی ہے ساتھ میں علی مرتضیٰ کے، کہا کہ خدا تمہیں خیر دے، تم کتنے نیک دل ہو اور ایک ہمارا خلیفہ ہے اور اپنی خلافت کا زمانہ ہے. پہلی دوسری اور تیسری مجلس میں جو بعد رسالت اور کربلا سے پہلے کا جو نقشہ میں نے تاریخ کا کھینچا ہے اس کو ذہن میں رکھیں. امیر المومنین خلیفہ ہیں اور بحیثیت خلیفہ اس خاتون کی مدد کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ نوجوان اللہ تمہیں خیر دے اور ایک ہمارا خلیفہ ہے جو ہماری خبرداری نہیں کرتا. پہنچ گئے دروازے تک. کیا آپ کو اپنے خلیفہ سے کیا شکایت تھا؟ میرے دو بچے بھوکے پیاسے، گھر میں چولہا نہیں جلتا. مولا متقیان گئے، وہ سارا انتظام کیا، بازار گئے، آٹا لے کر آئے، آٹا خمیر کیا اور خاتون سے کہا کہ آپ چولہا جلا کر بچوں کے لیے روٹیاں آمادہ کیجیے جب تک میں ان بچوں کے ساتھ
کھیل رہا ہوں ان کا دل بہلانے کے لیے. اب گھر سے جو چولہے کا دھواں اٹھتا ہوا دیکھا، پڑوسیوں کو محسوس ہوا کہ آگ لگ گئی، کیونکہ اس کی وضعیت سے، اس کی حالت سے وہ واقف ہے کہ اس کے پاس اتنا کچھ نہیں ہے کہ گھر میں چولہا جلا سکے. ایک خاتون پڑوس کی دوڑتی ہوئی آئی یہ سوچ کر کہ گھر میں آگ لگ چکی ہے. جیسے ہی دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی، منظر دیکھ کر حیران. صاحب خانہ خاتون چولہا جلائے ہوئے روٹیاں پکا رہی ہے اور علی مرتضیٰ اس کے بچوں کا دل بہلا رہے ہیں کھیل کھیل کے. اس خاتون نے اس صاحب خانہ خاتون کو مخاطب کر کے کہا، جانتی ہوگی آج تمہارے گھر میں کون ہے؟ کہا نہیں جانتی. کہا ہے تم پر کہ تم اپنے زمانے کے خلیفہ کو نہیں جانتی. یہ سیرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے، جو اجتماعی دشمن، کافر نہیں تھی، منافق نہیں تھی، لیکن حالات کے تحت وہ خلیفہ وقت کی دشمن تھی، جانتی نہیں تھی. امام نے اپنی ایسی سیرت پیش کی کہ اس نے سر قدموں پر رکھ دیا کہ مولا معاف کیجئے گا، اب تک آپ کی جو سیرت اور آپ کا جو کردار مجھ تک پہنچایا گیا، میرا اب تک کا بیان اس کردار اور اس سیرت کی بنیاد پر تھا، لیکن اب جب اپنی آنکھوں سے آپ کی سیرت دیکھ لی تو گنجائش ہی نہیں کہ آپ کی دشمن رہوں. ہدایت انبیاء بنی اسرائیل، ہدایت پھر جناب یوسف ہے. کیا ہے؟ سن کم ہے اور یوسف کے بھائیوں نے انہیں لے جا کر کنویں میں ڈال دیا. اس کے بعد مصر کے تخت پر پہنچ گئے ہیں. لیکن جناب یوسف جو نبی ہیں، عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایک نبی کے بعد ان کا بیٹا نبی بن جاتا ہے. تاریخ انبیاء میں ایسے مناظر بارہا دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن جناب یوسف سے نبوت لے لی گئی اور منتقل کر دی گئی. کس طرف؟ جناب یوسف کے بھائی جن کا نام تاریخ میں لاوی لکھا، لاوی کی طرف کیوں کر دی گئی؟ علماء نے اس کی وجہ بیان کی کہ جب جناب یوسف کو ان کے بھائی کنویں میں ڈالنے کے لیے لے جا رہے تھے، تب ان لاوی نے اب اللہ کے اس معصوم نبی کی حمایت کی تھی. کیسے حمایت کی تھی؟ کیا بھائیوں سے لڑے تھے، جنگ کی تھی؟ نہیں. کہا تھا لا تقتلوا، لا یقتلوا، اس کو قتل مت کرو. انہیں وہ کا ارادہ تھا قتل کرنے کا. لاوی ہی نے جب یہ بات کہی کہ انہیں قتل نہ کرو تو جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا گیا. اللہ کو جناب لاوی کا یہ مشورہ اتنا پسند آیا کہ بعد یوسف نبوت کے لیے انہی کا انتخاب کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو قتل و غارت گری سے بچانا اللہ کی نظر میں اتنا اہم ہے کہ صرف مشورہ دینے والے کو اللہ انعام کے طور پر نبوت کا منصب عطا کر دے گا. نبوت کا منصب عطا کر دے گا. سیرت انبیاء کے سامنے کی جب تک گنجائش ہو تب تک آپ ہدایت کریں، تب تک آپ جنگ نہ کریں. فعل الخیرات اوحینا الیہم فعل الخیرات. دوسری صفت، ہم نے فعل خیرات کی وحی کی. فعل خیرات کیا ہے؟ سب کچھ جسے آپ اچھا سمجھتے ہیں، جسے آپ اچھا سمجھتے ہو، سب کچھ فعل خیرات. ایک جملہ معترضہ کے طور پر ایک حدیث آپ کی گفتگو کر رہا ہوں، ایک مل جل کر سماعت کریں. اللہ نے جناب آدم کی طرف وحی اور کہا کہ اے آدم، ہم 4 لفظوں کے ذریعے سے تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خیرات کیا ہے. خیرات لفظ بہت سنا ہوا ہے، لیکن یہاں پر خیرات کے وہ معنی نہیں جو آپ کرتے ہیں. وہ خیرات بھی آپ کرتے ہیں جو اس لفظ خیرات کے معنی ہے. لفظ خیر کی جمع ہے خیرات. اللہ نے جناب آدم کی طرف وحی کی اور کہا کہ ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ خیر 4 لفظوں واحدۃ منہن لی. خیرات 4 ہیں، 4 لفظوں پر مشتمل ہے. اس پورا لفظ
مجموعہ خیرات ایک کا تعلق مجھ سے، وہ واحدۃ منہن لک، اور ایک کا تعلق تم سے، اور ایک کا تعلق تمہارے اور ہمارے دونوں کے درمیان ہے، اور ایک کا تعلق تمہارے اور بندوں کے درمیان ہے۔ جناب آدم سے کہا جو مجھ سے تعلق ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہیں خلق کروں، تم سے جس کا تعلق ہے وہ ہے کہ تم میری عبادت کرو، میرے اور تمہارے درمیان جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ تم دعا کرو اور میں قبول کروں، اور تمہارے اور بندوں کے درمیان یہ تعلق ہے کہ جو خیر کا تعلق تمہارے اور بندوں کے درمیان یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم مجھ سے حاصل کرو وہ میرے بندوں تک پہنچا دو تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ یعنی خیرات کا نتیجہ بھی ہدایت ہی ہے۔ یہ ساری چیزیں جناب آدم کو پیغمبر اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے بتائی، امام محمد آخر علیہ السلام کو سمیٹ کر آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے کیوں عرض کی۔ آپ امام حسین علیہ السلام جن کے لیے پیغمبر اسلام نے مصباح خدا کا لفظ استعمال کیا ہے، وہی امام عالی مقام جن کو آپ یہ کہہ کر سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا وارثا آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارثا نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارثا موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارثا عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارثا محمد حبیب اللہ۔ صلوات پڑھیں۔ خیانت ہے ان جملوں کا اس آیت سے جو میں نے ہدایت کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ کے رسول نے امام حسین کو ہدایت کا چراغ بتایا، قرآن نے ہدایت کرنے والے اماموں کی صفات بیان کی، امام معصوم نے امام حسین علیہ السلام کو انہی انبیاء کا وارث بنایا۔ تو آئیے قرآن نے جن صفات کو انبیاء بنی اسرائیل کے لیے بعنوان امام گنوایا، اس کی تطبیق امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر کر کے دیکھیں۔ کیا امام حسین اپنی مرضی سے ہدایت کرتے ہیں یا اللہ کی مرضی سے ہدایت کرتے ہیں؟ اگر اپنی مرضی سے ہدایت کرتے ہوتے تو کربلا کے میدان میں لشکر یزید کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے، بار بار ان کے سامنے خطبے ارشاد فرما کر ان کے لیے ہدایت کا سامان مہیا نہ کرتے، کے لیے ہدایت کا سامان مہیا نہ کرتے کہ اگر گنجائش ہو تو میرا کلام سن کے ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی ہدایت یافتہ ہو جائے۔ کبھی رسول کا امامہ، رسول کی ابا، رسول کی نوا زیب تن فرما کے ان کے سامنے آتے تھے کہ اگر میرے کلام کا اثر تمہارے دلوں پر نہ ہو تو رسول کا لباس دیکھ کر عہد رسالت یاد آئے، اور جب عہد رسالت یاد آئے تو آغوش میں ایک ننھا سا نواسا بھی یاد آئے، اور تمہیں یاد آ جائے کہ میں کوئی اور نہیں، وہی نواسا رسول ہوں۔ ہدایت کا انتظام کر رہے ہیں کربلا کے اور محمد والے محمد صلی اللہ آتا ہوا لشکر جاں بلب مشکیزوں کے دہانے اس لشکر کی طرف کھول کر بتا رہے ہیں کہ میں انہی انبیاء کا وارث ہوں جو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر کے انہیں دین خدا سے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اقام الصلاۃ شب عاشور ہے اور امام اپنے نمائندے کو بھیج کر کہہ رہے ہیں کہ ایک شب کی مہلت دو تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اطاعت زکات امام کی پوری سیرت آپ اٹھا کر دیکھیں، کتنی زکات امام نے دی۔ سائل آیا امام کے پاس، مولا 500 درہم کی ضرورت ہے، کہہ نہیں پا رہا، امام نے کہا جو بھی حاجت ہے لکھ کر دے۔ اس نے لکھ کر دے دیا 500 درہم کی ضرورت ہے۔ امام بیت الشرف میں تشریف لے گئے، 1000 درہم اس کو دیے۔ متوجہ ہوا، اس نے کہا مولا مجھے 500 کی ضرورت تھی، آپ نے 1000 دیے ہیں، کہا 500 وہ ہیں جو تجھے قرض ادا کرنا ہے اور 500 تیرے اخراجات کے لیے۔
خیرات، ایتا زکات ادا کرنا. اگر ہم ان کے لشکر کو پانی پلائیں کہ مسئلے کو زکات ایمان کی قرار دیں، بھیجا نہیں. وَلَنَا عابدون، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء جن کو ہم نے ہدایت کے منصب پر فائز کیا، ائمہ بنایا، جو میری مرضی سے ہدایت کرتے ہیں، وہ سب کے سب عابد ہیں. ایسے عابد ہیں کہ مشکل وقت میں بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. یہ صفت امام کی زندگی میں نظر آتی ہے. یعنی اس عنوان سے بھی امام وارث ہے یا نہیں؟ تو آئیے ظہر کا ہنگام ہے کربلا کے میدان میں. ابو سما میں سیلابی قریب آ کر کہتے ہیں کہ مولا ہذا اول الوقت ظہر. آپ دعا دیتے ہیں ابو سما میں سیلابی خدا تجھے نماز گزاروں شامل. واہ واہ واہ. سعید و زہیر سینہ سے پر دشمن نے تیروں کی بارش شروع. دونوں سپاہی اس اہتمام سے امام کے سامنے ہے کہ کوئی تیر امام تک نہ. نماز ختم ہوئی، امام نے سلام پھیرا. روایت کے جملے ہیں کہ مطلب ایک طرف سعید زمین پر آئے اور ایک طرف زہیر. امام نے دونوں کو رخصت دیا. بس عزیزان گرامی، محرم کا زمانہ 5واں دن گزر گیا. یہ چھٹی شب ہمارے علماء کا طریقہ یہ تھا کہ آج 5ویں محرم کو اکثر ادا خانوں میں ایک ننھے سے بچے کی مصیبت کا بیان. شاید علی اصغر کو امام حسین اس لیے آغوش ملے گا، ایک بلندی پائے کہ اگر اسلام کے نام پر یہ ہدایت قبول نہ کریں، اگر قرآن کے نام پر یہ ہدایت قبول نہ کریں، تو کم از کم یہ انسانیت کے نام ہی پر ہدایت قبول کریں. تو بچہ پیاس سے بیدار ہوا اور بھی مقتل میں امام حل من ناصری انصرنا کی صدا، بیویوں کے خیمے سے گریے کی آواز کا بلند ہونا اور امام کا خیموں میں واپس آنا. بہن زینب، ابھی حسین زندہ ہے، ابھی یہ گریے کا سبب کیا ہے؟ بھیا آج کے صدائے استغاثہ نے سے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. لاؤ میرے لال کو. مجھے آغوش میں لیا، دیکھا سوکھی ہوئی زبان، پپڑائے ہوئے ہونٹ، ابا کے دامن میں چھپا کر ایک بلندی کی طرف جانے لگے. بلندی پر جا کر فوج لعین کو مخاطب بنا کر کہا کہ فوج جفاکار، اگر تیری نظر میں خطا کار ہوں تو اس ننھے سے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اگر ممکن ہو تو اسے دو بندے آپ کے عطا کر دو. لیکن عزیزان محترم، کل میں نے آپ کے سامنے جناب نور کے مسائل جو بیان کیے تھے تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک ایسا ناتواں انسان تھا جس پر پیاس کا ایسا غلبہ تھا جو خود پانی نہیں پی سکتا تھا. امام بنفس نفیس کو اس کے قریب جا کر اس کو سیراب فرماتے تھے. وہی شخص جب امام نے علی اصغر کے لیے طلب یاد کیا تو روایت کہتی ہے کہ وہی شخص سب سے پہلے گویا ہوا کہ خبردار امام کے اس بچے کو کوئی پانی نہ دے، امام کے اس لخت جگر کو کوئی پانی نہ دے. امام نے جب دیکھا کہ کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، ننھے سے علی اصغر کو چلتی ہوئی زمین کربلا کے اوپر رکھ دیا. میرے لال، اشقیاء سے کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس علی اصغر کے بہانے سے پانی خود پی لوں گا، میں اپنے لال کو جلتی ہوئی زمین پر لٹائے دیتا ہوں، تم میں سے کوئی آگے بڑھے اور پانی پلا دے. سناٹا ہے، کوئی جواب نہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب دیکھا جلتی ہوئی زمین پر اصغر تڑپنے لگے تو باپ کے دل سے رہا نہ گیا. قریب پہنچے، علی اصغر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد لب و رخسار کے بوسے دیے. ایک مرتبہ عرض کیا کہ میرے لال علی اصغر، تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، تم اپنی پیاس کا
کیا اس بار ان اشقیاء کے سامنے کرو. روایت کہتی ہے کہ ننھی سی اصغر جو ابھی تک اپنے بابا کی زیارت کر رہے تھے ننھی سی گردن موڑ کر فوج اشقیاء کی طرف اپنا رخ کیا, سوکھی ہوئی زبان نکالی, پکڑائے ہوئے ہونٹوں کے اوپر پھیرنا شروع کی. یہی وہ وقت تھا کہ روایت کہتی ہے کہ اشقیاء کے لشکر میں تلاطم برپا ہوا, لوگ پھیر پھیر کر رونے لگے. اسی اثنا میں ایک آواز گونجی, آئینہ آئینہ فرملا ابتا کلام الحسین. فرملا نے 3 بار کا تیر چلائے کمان میں توڑا, علی اصغر کے گردن کا نشانہ دیا, حسین کی طرف تیر کو روانہ کیا. روایت کا جملہ ہے کہ جیسے ہی یہ تیر علی اصغر کی گردن سے آ کر پیوست ہوا, وَيَنْقَلِبَ الصَّغِيرُ عَلَى يَدِ الْحُسَيْنِ, بچہ حسین کے ہاتھوں پر پلٹ گیا. علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کا سبب جانتے ہو کیا ہے؟ علی اصغر کا وزن کم تھا, تیر کا وزن زیادہ تھا. تیر علی اصغر کے گلے کو کاٹتا ہوا حسین کے بازو کو چھید گیا. عزیزان گرامی, امام نے تیر کو نکالا, خون کا فوارہ نکلا, امام نے چلو میں خون کو لیا. روایت کہتی ہے کہ امام نے چاہا کہ آسمان کی طرف خون علی اصغر کو رواں کرے, لیکن آسمان نے فریاد کی, مولا اگر ایک قطرہ خون علی اصغر کا ہماری طرف آ گیا قیامت تک بارش نہ ہوگی. زمین کی طرف چاہا کہ روانہ کرے, جواب ملا ہے مولا اگر زمین پر ایک قطرہ خون علی اصغر کا آ گیا کبھی قیامت تک ایک خلیفتی نہ ہوگی گی. امام, میرا رقیب امام, میرا کریم امام, یہ کہہ کر خون علی اصغر کو اپنے چہرے مبارک پر مل لیا کہ قیامت میں نانا رسول خدا سے اسی حال میں ملاقات کروں گا. نانا روز رحمت تمام ہے, سیدنا ایک رومان لیے ہوئے آپ کی آنکھوں کے قریب ہے, اور ساتھی یہ ششپا ہے علی اصغر کا. تب امام چاہتے ہیں کہ علی اصغر کا جنازہ خیمے میں لے جائے. علی اصغر کا جنازہ اٹھایا, قاسم کی لاش اٹھائی اور وہ محمد کی لاشیں اٹھائے, لیکن یہ کیفیت امام کی تاریخ کربلا میں نظر نہیں آئی. کبھی آگے بڑھے, پیچھے ہٹے ذم پہ وہ تصویر کسی طرح حضرت رسول ثقلین علی اصغر کا ننھا سا جنازہ لیے خیمہ گاہ کے در پر پہنچا. سکینہ کو احساس ہوا بابا آ گئے, دوڑتی ہوئی در خیمہ پائی, آواز دی بابا اصغر سے بڑا پیار تھا, اصغر کو پانی پلا کر لے آئے. سکینہ پیاسی ہے, سکینہ کے پیچھے پیچھے رباب قریب آئی, ابا کا دامن ہٹایا, کیا دیکھا من کا ڈھلا ہوا. علی اصغر دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک جملہ کہا, یا بنیا بسم کا یمہر, اے میرے لال کیا تمہارے جیسے بچے بھی خیر کیے جاتے ہیں. عزیزان محترم وطنداران, امام مظلوم کربلا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بس دل چاہ رہا ہے کہ ایک مصاحب کا ایک ٹکڑا اور آپ کے سامنے عرض کروں جو کام کسی اور شہید کے ساتھ امام نے نہیں کیا, وہ جناب علی اصغر کے ساتھ کیا. کیا کیا؟ گنج شہیدہ میں علی اصغر کے جنازے کو نہیں رکھا, پشت خیمہ کی طرف گئے, ذوالفقار سے ننھی سی قبر کھودی. روایت کہتی کہ جی اسی اثنا میں کسی نے امام کو سلام کیا. اسی اثنا میں کسی نے امام کو سلام کیا. امام نے سر اٹھا کر دیکھا ایک اجنبی ساکت تھا. امام نے کہا کہ تمہارے قیافے سے معلوم ہوتا ہے تم اجنبی ہو, ورنہ کربلا کی سرزمین پر کوئی رسول کے نوازے کو سلام کے لائق نہیں سمجھتا. امام مظلوم کربلا, اس نے کہا کہ مولا واقعی میں اجنبی ہوں, میں ابھی مدینے سے آ رہا ہوں. اے مولا جب مدینے سے چلا تھا تو آپ کی لاڈلی سونا نے مجھے خط دیا تھا اور کہا تھا اگر بابا سے ملاقات ہو جائے تو میرا بابا کو خط پہنچا دینا.
پہنچایا. امام نے خط کھولا, خط پڑھنا شروع کیا. شکوہ لکھا تھا کہ بابا کربلا گئے, سغرا کو میرا سلام کہنا. اے بابا تیاریے پر میرا سلام کہنا. امام خط پڑھنے میں مشغول ہیں. متوجہ ہوتے ہیں کہ قاصد صغرا خیام کی طرف دیکھ رہا ہے. امام کی غیرت اس عالم غربت میں یہ گوارا نہیں کر رہی ہے کہ ایک اجنبی خیام کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے. ایک مرتبہ اسے کہتے ہیں کہ خبردار تو خیام کی طرف کیا دیکھ رہا ہے. رسالہ چھوڑ کر کہتا ہے مولا میرا ابھی تک کوئی ارادہ نہیں. آپ کی لختے جگر میں خط دیا تھا, وہی ایک اور پیغام سواری دیا تھا. کیا پیغام تھا؟ جب میرا بابا کربلا تو ذرا خیام کی طرف نظریں جھکا کر دیکھنا. میرا بھیا علی اصغر اب 6 مہینے کا ہو گیا ہوگا, اب گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا. اگر تمہیں میرا بھیا علی اصغر خیام کے آس پاس گھٹنیوں چلتا ہوا نظر آ جائے تو اسے گودی میں اٹھا لینا. میری طرف سے اس کے رخسار ہائے ناظرین پر پیار کر لینا. یہ سوچے ہی امام نے اپنی سی قبر کی طرف اشارہ کیا. اے قاصد صغرا, جس صغرا نے علی اصغر کو پیار پہنچایا ہے, میں ابھی اسے سپرد لہر کر کے بیٹھا ہوں. اے قاصد صغرا, سمجھ لو کہ میرا علی اصغر 3 دن کی بھوک اور پیاس میں نصرت خدا کر دین خدا کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا. میں اتنا مجبور ہوں کہ علی اصغر کی قبر پر پانی بھی نہیں ڈالا. سیعلم الذین ظلموا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. لَا نَعْلَمُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. جنابی بنت زہرا وحبی وبالغا وَأَمِينَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام يوم البعوث, وارزقنا زيارة قبر الحسين عليه الصلاة والسلام. آمين يا رب العالمين.